نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض اور دین اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم سیام کہا جاتا ہے۔ صوم کے لغوی معنی کسی چیز سے رکنا، کسی امر سے باز رہنے کے ہیں، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں صوم یا سیام سے مراد یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضرورت پوری کرنے سے باز رہے۔ روزے کا حکم سن 2 ہجری میں اس آیت کے ذریعے نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ روزہ تمام آسمانی شرعیتوں میں فرض رہا ہے اور ہر امت کے نظام عبادت میں ایک لازمی جز کی حیثیت سے شامل رہا ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے یہ روزے فرض کیے گئے تم سے پچھلی امتوں پر۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا تقوی پیدا ہو، جیسے کہ ارشاد ہے لعلکم تتقون، یعنی تم میں تقوی پیدا ہو۔ روزے کے فرائض، روزے کے 3 فرائض ہیں، وہ یہ کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، نمبر 3 نفسانی خواہشات سے روکا رہے۔ روزے کے سنن اور مستحبات میں سے چند یہ ہے کہ سحری کھانا اگرچہ چند گھونٹ ہی کیوں نہ ہو یہ سنت ہے۔ سحری میں کھجور کھانا مستقل سنت ہے۔ سحری آخر وقت یعنی صبح صادق سے کچھ دیر پہلے کرنا۔ افطار میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ جب غروب کا یقین ہو جائے تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کھجور چھوارا اگر مہیا ہو تو ان سے افطار کرنا مستحب ہے، پانی سے بھی مستحب ہے۔ غیبت، چغلی، شور ہنگامہ، لڑائی جھگڑا، غیبت وغیرہ ان چیزوں سے روزے میں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ روزے کے متفرق مسائل میں سے یہ ہے کہ عورتوں کو ایام ماہواری اور نفاس کے علاوہ جو خون آئے اسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں نماز اور روزہ معاف نہیں ہے، لہٰذا استحاضہ کے دوران نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا لازم ہے۔ امتحان یا کسی مشقت کام کی وجہ سے رمضان کا چھوڑنا جائز نہیں۔ دوسری کی طرف سے روزہ نماز ادا نہیں ہو سکتا۔ عرب ممالک یا ایسے ممالک جہاں پر رمضان پہلے شروع ہو گیا ہو، وہاں سے آنے والے اشخاص پاکستان میں رمضان کے روزے رکھتے رہیں گے۔ 30 روزے سے زائد ہو جائے تو وہ نفل شمار ہوں گے، جبکہ پاکستان سے بیرون ملک ایسے علاقے میں جانے والے جہاں رمضان پہلے شروع ہوا اور وہاں پر عید اب آ رہی ہے جبکہ پاکستان میں ابھی رمضان چل رہا ہوگا، تو یہ ان ممالک کے مطابق عید کریں گے اور جو روزہ رہ گیا اس کی قضا بعد میں کریں گے۔ جمعۃ الوداع کے روزے کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نیت کے حوالے سے یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، چاہے زبان سے کچھ نہ کہا جائے تو بھی نیت شمار ہو جائے گی اگر سحری کر لی، اس لیے کہ سحری میں اٹھنا اور سحری کرنا یہ بھی در حقیقت نیت ہی ہے۔ سحری کا وقت، روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کرنا مسنون ہے اور یہ باعث برکت اور ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی سحری کر لی جائے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر مؤذن نے صبح کی اذان وقت سے پہلے دے دی تو سحری کی ممانعت نہیں ہے، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے سحری کر سکتا ہے۔ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر کر کے کھانا مسنون ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح صادق ہونے لگے اور روزہ میں شبہ پیدا ہو جائے۔ جن چیزوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے وہ یہ ہے مسواک کرنا، کان میں پانی ڈالنا یا بلا ارادہ چلے جانا، آنکھ میں دوا یا سرما لگانا اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہو، دانتوں سے خون نکلے اور حلق میں نہ جائے، خود بخود قے ہو جانا۔ حالت جنابت میں روزہ شروع ہو جائے تو روزہ برقرار ہے۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے وہ یہ ہے ٹوتھ پیسٹ، منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا، بشرطے کی چیزیں حلق میں بالکل نہ جائے۔
ایسا کام یا محنت کرنا جس سے اس قدر کمزوری کا اندیشہ ہو کہ طاقت نہ رہے، بلا ضرورت کوئی چیز چبا کر یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں غیبت، گالی گلوچ، شور ہنگامہ کرنا، کسی کو ستانا، یہ سب جو ہے روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ وہ امور جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہے وہ یہ ہے جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کر لی، بھول کر کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے پھر قصدن کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ نزلہ میں وکس اور ایسی دوا سونگھنا جس کی تیزی دماغ تک پہنچ جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قبل از غروب، ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا اور یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ دانت یا داڑھ سے خون نکلا یا دوائی اس میں لگائی تھی اور وہ حلق میں چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، بشرطے کہ یہ رمضان کا ادا روزہ ہو، تو اس صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے روزہ رکھ کر قصدن کھا پی لیا یا قصدن کوئی دوائی کھا لی، قصدن ہم بستری کر لی اگرچہ مسئلہ معلوم نہ ہو، اسی طرح قصدن حقہ بیڑی یا سگریٹ پی لی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا ہے اور قضا اور کفارہ لازم ہے۔ رمضان المبارک کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے چاند کے حساب سے لگاتار روزہ رکھے گا اور ان کے درمیان رمضان، عیدین اور ایام تشریق نہ آئے۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو پھر احتیاطاً 2 کلو خالص گندم آٹا یا گندم، اس کی قیمت 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔